بھی جلیل کے بابرکت نام سے جو اس پوری کائنات کا خالق تھا، خالق مالک اور رب ہے، اور درود سلام ہو اس عظیم ہستی پر جس کی آمد افغانی قدرت کے لیے موسم بہار پر حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے اس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ محترم صدر، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ جناب والا، لفظ جدید، جدیدیت اور ماڈرنزم قریب قریب ایک ہی قسم کے معنوں میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں۔ رفتار زمانہ اور تقاضے حالات کے مطابق یہی کلمات اور بھی اپنی اہمیت اور جامعیت کو واضح کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہماری نوجوان نسل نے ان کلمات کو باقاعدہ ایک فیشن کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اسی تقاضوں میں علامہ محمد اقبال کی اس نصیحت کو بھی پس پش ڈالا گیا ہے کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤوس روا کا۔ لیکن اگر انہی کلمات کو وسیع نظری سے دیکھا جائے تو اس دور جدید میں جدیدیت کو نظر انداز کرنا بھی سورج کی روشنی اور افادیت سے انکار کرنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ یہ وہ وسیلہ، اوزار و ہتھیار ہے جو مالیت کے دور میں کسی بھی قوم کی بقا کی ضمانت ہے۔ گھریلو زندگی، زراعت اور غلہ بانی سے لے کر سائنس اور ٹیکنالوجی تک کا کوئی شعبہ بھی جدیدیت کے افادیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جناب والا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جدیدیت کی طرف رغبت خوشحال زندگی کی ضمانت ہے تو بھلا نظام تعلیم میں جدیدیت لانے کے بغیر ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب ہمیں دینے والا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے۔ جدیدیت کی اس اہمیت و افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی محفل کو مزید بارونق اور بامقصد بنانے کے لیے جس موضوع کو چنا گیا ہے یقیناً قابل تحسین ہے کہ تعلیمی عمل میں جدیدیت وقت کی اشد ضرورت، لیکن کیا جانور تجربے پہ تجربہ، تبدیلی پہ تبدیلی اور مشکل سے مشکل ترین کی طرف سفر جدیدیت ہے؟ کیا اقوام کی تقلید کرنا جدیدیت ہے؟ کیا زمینی حقائق کا جائزہ لینے اور مشاہدہ کرنے کے بجائے بلند و بالا ایوانوں اور تعریف معاملات اور موسم اثرات سے محفوظ خبروں کے اندر حساب سازی جدیدیت ہے؟ کیا صرف اور صرف اشرفیہ کے ملاج پر مبنی دستاویزات کی ساکی جدیدیت ہے؟ نہیں جناب والا، ہرگز نہیں۔ یہی تفاوت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے آج سے کئی دہائیاں پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ نظام تعلیم میں جدیدیت کے حوالے سے غازی پاکستان قائد محمد علی جناح کا یہ قول بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمیں اپنی تعلیمی پالیسی اور پروگرام کی تشکیل ان خطوط پر کرنی چاہیے جو ہماری قومی ذوق کے مطابق ہو اور ہماری تاریخ اور ثقافت سے ماہنگ ہو۔ واقعی جن قوموں نے اپنی تعلیمی پالیسیوں کو ان خطوط پر سوار کیا، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ جرمنی جلا، لوٹا، تباہ ہوا، برباد ہوا، لیکن ان کی شکل سے ابھرا۔ جاپان نے ہیروشیما اور ناگاساکی کی راک چاہی، لیکن اسی راک کے ڈور سے ابھرا اور دنیا صنعت اور تجارت اور ٹیکنالوجی کا تاجدار بنا۔ راک کو چینے نے دیکھا، سنبھالا لیا تو ایک بڑی طاقت کا روپ ڈال دیا، لیکن ایک حد ہے کہ آج بھی کچھوے اور خرگوش، لالچی کتا اور حکمت حاکم جیسے کہانیوں سے اپنے آپ کو مستفید کر رہے ہیں۔ لیکن کاش کہ نہ تو آج تک انگریزوں کا پالا ہوا کتا وہ حرام بن سکا اور نہ ہی آج تک ان کے کوے کی کاس میں۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تعلیم میں جدیدیت صرف اور صرف سوشل میڈیا، کمپیوٹر اور جدید مشینری بنانے کا نام ہے؟ نہیں جناب والا، ہرگز نہیں، بلکہ تعلیم میں جدیدیت منفی سوچ کو مثبت سوچ میں بدلنے کا نام ہے۔ یہ کہ انشاء کا رسول جدیدیت نہیں، بلکہ انشاء تک پہنچنے کی راہ متعین کرنا تعلیم میں جدیدیت ہے۔ محترم مہمانان گرامی، اب بھی وقت ہے کہ ہم سام اور جملے کی کھڑ دبی لڑائی کے پردے سے نکل کر تجربات
مشاہدات اور زندگی کے حقائق پر مبنی پہلو کی تلاش کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور علامہ صاحب کی اس نصیحت کو وصیت و مشورہ کے طور پر کام میں رہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمنٹ۔ عزیز ساتھیوں، آئے ہم سب مل کر ایک عہد کریں کہ جمود کے کھائی میں گرے ہوئے فرسودہ تعلیمی عمل کو اپنی خون جگر سے جدید دور کے تقاضوں سے ماہر کرے اور نہ سال عمر اپنی جینے کی خاطر دوسروں کی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ تب ہم